یہ جو رافضی ہیں ان کا دین ہی جھوٹ پر بنا، ہر بات جھوٹی، حدیثیں گڑ لی، حضور نے فرمائی نہیں، اپنی طرف سے بنا لی، اپنی طرف سے سب بنا بنا کر کے حضرت علی کے شان میں، اہل بیت کے شان میں بناتے گئے، گڑھتے گئے اور پھیلاتے چلے گئے۔ روافظ، حضرت علی سے پوچھا گیا روافظ کے بارے میں تو حضرت علی کے طرفدار لوگ تھے، لیکن حضرت علی ہیں، حق پسند ہیں، حق کے داعی ہیں، نبی کے داماد ہیں، ان کے بھائی ہیں۔ 10 برس کی عمر سے جس نے اسلام کی مدد کی ہے وہ آج اسلام سے کیسے پھسل سکتا تھا؟ اس لیے سیدنا علی سے جب پوچھا گیا روافظ کے بارے میں کہ وہ آپ کو خدا کہتے ہیں تو فرمایا آگ جلا کے ان لوگوں کو اس میں زندہ ڈال دو۔ اور خوارج کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ آپ کی تکفیر کرتے ہیں تو فرمایا میں ان کی تکفیر نہیں کرتا جب تک کہ مجھے اطمینان نہ ہو جائے کسی کو کافر کہنے کا، تب تک میں ان کی تکفیر نہیں کہتا، میری دشمنی کی وجہ سے میں نہیں کافر کہتا کسی کو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سمجھاتے رہے، کوشش کرتے رہے، وہ بھاگ نکلے۔ انہوں نے جا کر کے عمان کی سرحدوں کی طرف، یمن کی سرحدوں کی طرف جا کے پناہ لے لی، اپنے کو مسلمانوں کے سماج سے، دارالاسلام سے دور کر لیا اور الگ چلے گئے۔ اور وہاں وہ لوگ دعوت دیتے رہے، لوگ بڑھتے رہے۔ تو اب یہ جو عمان کے اندر آبادی ہے، یہ آبادی 3 قوموں پر مشتمل ہے۔ عمان سلطنت مسقط جس کا دارالحکومت ہے، سلطنت عمان کی آبادی 3 قوموں پر مشتمل ہے۔ ایک شوافع ہیں جو جبلی کہلاتے ہیں، زیادہ تر پہاڑیوں پر رہتے، اب پتہ نہیں شہروں میں آ گئے ہوں گے، جب ہم نے دیکھا تھا تو پہاڑوں ہی پر ان کی آبادیاں تھیں، سب پہاڑوں ہی پر رہتے تھے، وہ جبلی کہلاتے تھے۔ دوسرے بلوچ ہیں جو بلوچستان ہی کے ہیں۔ سلطان تیمور بن سعید نے بلوچستان کی شہزادی سے شادی کی تھی تو اس کے ابا نے بلوچستان اس کو جہیز میں دیا تھا، تو اس نے جہاز بھیج کے بلوچستان والوں کو عمان بلا لیا تھا۔ اب وہ عرب ہو گئے ہیں، عربی بولتے ہیں، عربوں کی طرح رہتے ہیں، عربی ہو گئے ہیں، لیکن وہ ان کے نام کے ساتھ بلوش لگا ہوا ہوتا ہے، ان کے نام کے ساتھ وہ ہیں بلوچی، یہ لوگ ہیں۔ اور تیسرے وہاں کے اصل مقامی باشندے ہیں جو عبازی کہلاتے ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما عبداللہ بن عباس کے طرف منسوب ہیں۔ یہ جو عبازی ہیں یہ لوگ اصولی اعتبار سے خوارج ہی ہیں۔ اب جا کر کے ان لوگوں میں تھوڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے اور اتنی شدت نہیں رہی، لیکن ان کے آباء و اجداد جو ہیں وہ خوارج ہی سے تعلق رکھتے تھے، وہی جو حضرت علی کے زمانے میں علیحدہ ہو گئے تھے لوگ۔ اب آپ کو میں اپنے عنوان کے قریب لانے کے لیے یہ تمہید اور تاریخی پس منظر میں نے آپ کو بتایا۔ یہ پہلے 2 فرقے ہیں جو اسلام میں ظاہر ہوئے ہیں اور انہی کی وجہ سے اہل السنت والجماعت کا امتیاز بنانا پڑا۔ اہل السنت والجماعت ان کو کہتے ہیں جن کا موقف اور مسلک یہ ہے کہ دین کی دلیل کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت ہے۔ جن کے پاس یہ 3 چیزیں دین کی دلیل ہیں، ایک چوتھی بھی آپ کسی عنوان میں سن لیں گے، اس پروگرام میں مولانا نے بڑی جامعیت رکھی ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں، تو وہ کبھی جب اس عنوان پہ بات ہوگی تو سمجھ لیجئے گا، اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ سب سے اہم چیزیں نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، یہ دلیل ہونے میں سب سے پہلا نمبر قرآن کا، نمبر 2 سنت رسول اللہ کا، اور قرآن کو بھی سمجھیں گے سنت رسول اللہ کی روشنی میں۔ پھر نمبر 3 اجماع امت،
کہ وہ مسئلے جس میں اختلاف ہو تو امت کا اجماع کدھر ہے، وہ اجماع امت کہلاتا ہے۔ جو مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرے دین کی دلیل کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت ہے، وہ اہل السنت والجماعت ہے۔ جو اس میں سے ایک بھی نہیں مانتا وہ اہل السنت والجماعت نہیں۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تو دلیل مانتا ہوں، اجماع امت کو نہیں مانتا، تو گو وہ مسلمان ہو پر اہل السنت والجماعت تو نہیں ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدھے سے جنت میں جانے والے صرف اہل السنت والجماعت ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما انا علیہ میں نصوص آ گئے، یعنی قرآن حدیث آ گئے، و اصحابی میں اجماع آ گیا، اس لیے اس جواب میں اہل السنت والجماعت کی تعریف نکل گئی۔ اب کوئی بھی اہل السنت والجماعت اپنے کو بولے مگر ایسا نہ کرے تو وہ اہل السنت والجماعت نہیں ہے، انہیں بول لے رہا خالی ہے نہیں۔ وہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اعتقاد یہ ہو کہ وہ کتاب اللہ اور اس میں کوئی چیز نہ ملے تو سنت رسول اللہ میں، اور اس میں کوئی چیز نہ ملے یا اختلاف ہو تو اجماع امت سے دلیل لے لے اور اس پر عمل شروع کر دے، اختیار کر لے اس کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں۔ روافض جو ہیں ان کے جتنے دعوے تھے وہ کتاب و سنت کے خلاف تھے اور اس وقت تک کے مسلمانوں کے اجماع کے خلاف تھے۔ خوارج کے جو دعوے تھے وہ بھی کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف تھے۔ لہٰذا ایک تیسرا طبقہ بنا، اصل طبقہ، اس کا نام بھی متعین کر دینا پڑا، اس کا نام ہے اہل السنت والجماعت۔ اب جو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور جو لوگ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے، یہ سب لوگ اہل السنت والجماعت تھے، اور جو الگ ہو گئے تھے وہ لوگ اہل السنت والجماعت کے باہر ہو گئے تھے۔ جو بھی اہل السنت والجماعت کے باہر ہوگا اس کو فرقہ کہیں گے، اہل السنت والجماعت ہی کے اندر ہوگا تو اس کو فرقہ نہیں کہیں گے، اسے مسلک و مشرب کہیں گے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة